کبیرہ گناہ ہے، اس کی بہت شدید قسم کی سزائیں ہیں غیبت کرنے کے حوالے سے۔ باری شریعت کے اندر لکھا ہے کہ اس وقت ایک پکارنے والا آسمان سے پکارے گا کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھا دو، آگ کا لباس پہناؤ، جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو، اس کی گرمی اور لپٹ اس کو پہنچے گی، اس پر عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے مقرر ہوں گے جو اندھے اور بہرے ہوں گے، ان کے ساتھ لوہے کا گرز ہوگا کہ پہاڑ پر اگر مارا جائے تو خاک ہو جائے، اس ہتھوڑے سے اس کو مارتے رہیں گے، نیز سانپ اور بچھو اسے عذاب پہنچاتے رہیں گے، نیز اعمال اپنے مناسب شکل پر متشکل ہو کر کتا یا بھیڑیا یا اور شکل بن کر اس کو ایذا پہنچائیں گے۔ یعنی جو بندے نے اعمال کیے ہوں گے، غیبت کی ہے، جھوٹ بولا ہے، کسی کی دل آزاری کی ہے، اور جو بھی گناہ کی ہیں، وہ گناہ بھی اسے سزا دیں گے۔ مختلف شکلیں ہو جائیں گی ان گناہوں کی، غیبت کی کچھ اور شکل ہو جائے گی، حسد کرنے کی کوئی اور شکل ہو جائے گی، اسی طرح اور بے شمار جو انسان گناہ کرتا ہے وہ مختلف شکلوں میں، کوئی کتا بن جائے گا، کوئی بھیڑیا بن جائے گا، کوئی اور سانپ بچھو بن جائے گا۔ یعنی بندہ اپنے ہی سزا دینے والے اپنے ساتھ قبر میں لے کر جاتا ہے۔ قبر میں سزا دینے والے سانپ اور بچھو اور فرشتے اگر بالفرض نہ بھی ہوں تو اپنے ساتھ وہ اتنے جو گناہ لے کر جاتا ہے، پھر وہ مختلف شکلوں میں وہ اس کے اپنے گناہ ہی اسے قبر میں سزا پہنچاتے رہیں گے۔ قیامت کے میدان میں بھی کافر پر طرح طرح کے عذابات کا سلسلہ ہوگا، اور بالآخر منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں جھونک دیا جائے گا، جہاں اسے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوگا۔ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ مختلف دل ہلا دینے والے عذابوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ پھر آخر میں کفار کے لیے یہ ہوگا کہ اس کے قد برابر آگ کے صندوق میں اسے بند کریں گے، پھر اس میں آگ بھڑکائیں گے اور آگ کا تالا لگایا جائے گا، پھر یہ صندوق آگ کے دوسرے صندوق میں رکھا جائے گا اور ان دونوں کے درمیان آگ جلائی جائے گی اور اس میں بھی آگ کا تالا لگایا جائے گا، پھر اسی طرح اس کو ایک اور صندوق میں رکھ کر اور آگ کا تالا لگا کر آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اب ہر کافر یہ سمجھے گا کہ اس کے سوا اب کوئی آگ میں نہ رہا، اور یہ عذاب بالائے عذاب ہے اور اب ہمیشہ اس کے لیے عذاب ہے۔ جب سب جنتی جنت میں داخل ہو لیں گے اور جہنم میں صرف وہی رہ جائیں گے جن کو ہمیشہ کے لیے اس میں رہنا ہے، اس وقت جنت و دوزخ کے درمیان موت کو مینڈے کی طرح لا کر کھڑا کریں گے، پھر منادی یعنی پکارنے والا جنت والوں کو پکارے گا، وہ ڈرتے ہوئے جھانکیں گے اور کہیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں سے نکلنے کا حکم ہو جائے۔ پھر جہنمیوں کو پکارے گا، وہ خوش ہوتے ہوئے جھانکیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ اس مصیبت سے کوئی رہائی مل جائے ہمیں۔ پھر ان سب سے پوچھے گا کہ اسے پہچانتے ہو؟ سارے کہیں گے ہاں یہ تو موت ہے۔ پھر وہ موت ذبح کر دی جائے گی اور کہے گا کہ اے اہل جنت ہمیشگی ہے، اب مرنا نہیں ہے، اے اہل نار ہمیشگی ہے، اب موت نہیں ہے۔ اس وقت ان یعنی اہل جنت کے لیے خوشی پر خوشی ہے اور دوزخیوں کے لیے غم بالائے غم ہے۔ ہم اللہ پاک سے معافی کا سوال کرتے ہیں اور دین و دنیا اور آخرت میں عافیت مانگتے ہیں۔ اللہ پاک دنیا میں بھی عافیت عطا فرمائے، آخرت میں بھی عافیت عطا فرمائے، اور دعا کرتے رہنا چاہیے نسأل اللہ العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ، اور ہر بار یہ دعا کرنی چاہیے ربنا آتنا فی الدنیا والآخرہ، دنیا بھی اچھی کر دے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا اللہ میری دنیا بھی اچھی کر دے، میری آخرت بھی اچھی کر دے۔ دنیا بھی خراب ہو تو یہ بھی مسئلہ ہے، اور بعض اوقات جب دنیا زیادہ خراب ہوتی ہے تو بندہ کفر میں بھی چلا جاتا ہے۔ تو دنیا بھی اچھی ہو، آخرت بھی اچھی ہو۔ مال کے لیے بھی دعا کریں لیکن مال کی محبت دل میں نہ ہو، یہ دعا کرے یا اللہ مال دے لیکن مال کی محبت نہ دے۔ یہ محبت بڑی خطرناک ہے، یہ اللہ سے دور کر دیتی ہے، نیکیوں سے دور کر دیتی ہے، آخرت سے دور کر دیتی ہے۔ اور اللہ کا شکر ادا کریں، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں، اور جب بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اس پہ بھی شکر ادا کرے، یا اللہ تو نے شکر کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ بلم بن باورا اتنے اعلیٰ مقام پہ فائز تھا کہ زمین پر بیٹھ کر عرش کی تحریریں پڑھ لیتا تھا، اتنی اس کی روحانی پاور ہو گئی تھی۔ اور جب وہ درس و بیان کرتا تھا تو 12,000 قلم دوات اس مجمع میں لکھنے والوں کے ہوتے تھے، 12,000، اور بغیر لاؤڈ اسپیکر کے 12,000 بندے اس کی آواز سن بھی لیتے تھے، اینڈ تک آواز ہر بندے تک پہنچ بھی جاتی تھی اور لوگ اس کی باتیں لکھتے تھے۔ اتنا اعلیٰ مقام پہ تھا، روحانیت کے اس درجے پہ فائز تھا، لیکن اس کا ایمان برباد ہو گیا۔
اب وہ جہنم میں جائے گا۔ اصحاب کہف کے کتے کی شکل میں وہ جہنم میں جائے گا، اصحاب کہف کا کتا بلم بن باورا کی شکل میں جنت میں جائے گا۔ کتا جنت میں چلا گیا کیونکہ کتا اللہ والوں کی صحبت میں رہا، اصحاب کہف کی صحبت میں رہا، اور یہ بلم بن باورا وہ دوزخ میں چلا گیا۔ اس کی ایک جو مین وجہ علماء فرماتے ہیں بلم بن باورا کے برباد ہونے کی، ہلاک ہونے کی، اس کے ایمان کی بربادی کی، کہ اس نے زندگی میں، اللہ پاک نے فرمایا کہ اس نے کبھی زندگی میں ایک بار بھی شکر ادا نہیں کیا۔ میں نے اس کو اتنی نعمتیں عطا فرمائی، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے نا، یہاں بیٹھے بیٹھے عرش کی تحریر پڑھ لینا کہ کس بندے کے نصیب میں کیا لکھا ہے، یا جو بھی ڈیٹیل ہے عرش پہ تو ہر چیز اس لوح محفوظ پہ ہر چیز لکھی ہوئی ہے نا، تو اس کو پڑھ لینا کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا اللہ پاک نے فیصلہ فرما دیا ہے، کیا لکھ دیا ہے، تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح نیکیوں کی توفیق مل جانا بھی اللہ کی نعمت ہے۔ تو یہ ساری نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی، نیکیاں کرنے کی توفیق اللہ عطا فرماتا ہے۔ اب بندہ اس پہ شکر ادا نہ کرے کہ اللہ نے مجھے یہ توفیق دی، میں نے امامہ سجا لیا، یہ بھی توفیق دی، داڑھی رکھ لی، اللہ نے یہ بھی توفیق دی، میں نے نماز شروع کر دی، اللہ نے یہ توفیق دی، میں درس و بیان میں بیٹھ جاتا ہوں، اللہ نے یہ توفیق دی۔ کتنے ہیں ان کو نئی توفیق ملتی بیٹھنے کی، اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے کی، مسجد میں زیادہ وقت گزارنے کی نئی توفیق ملتی۔ ٹھیک ہے، مصروفیات بھی ہوتی ہیں، دیگر معاملات ہیں دنیاوی مصروفیات میں، تو بعض اوقات یہ بھی ایک سزا بھی سمجھنے کا، حدیث قدسی بھی ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے بندے خود کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے، میں تجھے غنی کر دوں گا، اور اگر ایسا نہیں کرے گا، صرف دنیا داری میں ہی لگا رہے گا، عبادت سے دوری اختیار کرے گا، تو پھر تیرے ہاتھ کو مصروفیت سے بھر دوں گا۔ اور واقعی بہت سارے لوگ ایسے نظر آتے ہیں، بظاہر وہ بہت پیسہ کما رہے ہیں، انکم بہت زیادہ ہے، لیکن اتنے مصروف ہیں ان کو ہوش ہی نہیں ہے، ان کی مصروفیات سنیں تو ان کے کام روز کے روز ادھورے رہ جاتے ہیں، یہ بھی نہیں ہو سکا، یہ بھی نہیں ہو سکا، یہ ٹینشن وہ ٹینشن، ٹھیک ہے، بظاہر لاکھوں روپے آ رہا ہے، لیکن اللہ پاک جسے سکون کی دولت عطا فرمائے نا، کہ جس کا تھوڑے میں بھی اچھا گزارا ہو رہا ہے، تو اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم کو سکون تو ہے نا۔ اتنے اور لوگوں کو جو ٹینشنیں ہیں، وہ خصوصاً ان لوگوں کے نہیں جو عبادت میں زیادہ وقت گزارتے ہیں، مسجد میں زیادہ وقت گزارتے ہیں، نیک اعمال میں وقت گزارتے ہیں، ذکر و اذکار میں وقت گزارتے ہیں، وہ اور لوگوں کی نسبت کم ٹینشن میں ہیں، کیونکہ آپ کو شاید زیادہ لوگ اپنی ٹینشن نہیں بتاتے ہوں گے، مذہبی لوگوں کو، مولوی صاحبان کو لوگ بہت کچھ بتا دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، تو یہ سن کے ایسا لگتا ہے کہ کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس میں ٹینشن نہیں ہے۔ اتنے لوگ مسائل بتا دیتے ہیں کہ ہم خود حیران و پریشان ہو جاتے ہیں کہ لگتا ہے کہ کوئی ایک بھی گھر شاید ایسا نہیں ہے جس میں مکمل سکون ہو، کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو، کوئی ٹینشن نہ ہو، بچوں کی شادیوں کا مسئلہ نہ ہو، آپس کی لڑائی جھگڑے نہ ہو۔ اتنے لوگ تعویذات کے لیے آئیں گے کہ 2 بچے ہیں وہی لڑتے رہتے ہیں، خالی بچیاں ہیں وہی لڑتی رہتی ہیں، رشتے نہیں آ رہے تو پسند نہیں کر رہے، گھر میں جنات کا مسئلہ ہے، جادو کا مسئلہ ہے، یہ ٹینشن ہے، اولاد نافرمان ہے، اولاد والدین کو تنگ کرتی ہے، کوئی والدین کو مارتے بھی ہیں، یہ بھی آ کے لوگ بتاتے ہیں۔ تو عجیب و غریب قسم کے مسائل، ہر گھر ٹینشن کا شکار ہے۔ تو اس کی جو مین وجہ جو ایک ہمیں نظر آئی، ایک تو ٹھیک ہے کچھ عملیات بھی ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں، لیکن ہر جگہ یہ مسئلہ نہیں ہے۔ مین مسئلہ اپنے اعمال ہیں، جو کچھ بھی ہیں سب اپنے ہی ہاتھوں کے کرتوت، شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت کا گلہ ہے، کہ خود بے عمالیوں کا شکار ہیں، خود نمازیں ایک نہیں پڑھیں گے، ایک وہ فرض واجبات کی بالکل پابندی نہیں کریں گے، بلکہ ایک گھر میں اگلے دن ختم کے لیے گئے، اس میں بھی یہی مسئلہ پریشانی تھی، تو بچے سارے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں، گھر کا فرض جو بیٹھ کے کمپیوٹر میں سب کے سامنے گیمیں کھیل رہے ہیں۔ اب مسائل حل کرانے کے لیے ہمیں بلایا کہ گھر میں ٹینشنیں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، شادیاں نہیں ہو رہی، آپس میں یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، وہ اس طرح کے مسائل ہیں، ختم کے لیے آئے، سورہ یاسین پڑھیں کو گھر میں برکت ہو۔ اب ٹھیک ہے، باہر والے تو دعا کر کے برکت کی چلے جائیں گے، اب اہل خانہ پھر انہیں کاموں میں پڑے رہیں گے، بیٹھ کے فلمیں ڈرامے دیکھتے رہیں گے، سارا دن گیمیں کھیلتے رہیں گے، اور نہ نماز نہ روزہ نہ کوئی اور معاملات، تو پھر ٹینشنیں تو ادھر کی ادھر ہی رہنی ہے۔ اب کنویں میں سے سارا پانی نکال دیا، پاک کرنے کے لیے نکال دیا، کتا پھر بھی بیچ میں ہی ہے، پانی کیسے پاک ہوگا جب تک اس کتے کو نہیں نکالیں گے؟ تو اسی طرح جب تک خود فرائض و واجبات کی پابندی نہیں کریں گے، جب تک خود اپنے گناہوں سے توبہ کر کے سیدھے راستے پہ نہیں آئیں گے، تو جتنا مرضی باہر سے کسی کو بلواتے رہے، تعویذ استعمال کرتے رہے، وظیفے پڑھتے رہے، نماز ایک نہیں پڑھنی، وظیفے سارے پڑھ لیے، جو فرض ہے وہ چھوڑ دیا۔ سب سے بڑا وظیفہ مسلمان کے لیے یہ نماز ہے، اور مسلمان مرد کے لیے سب سے بڑا وظیفہ جو ہے باجماعت نماز پہلے صف میں ادا کرنا ہے، باقی سارے مراد و وظائف یہ بات کا کام ہے۔ اس لیے ہمیں خود اپنے اعمال پہ غور کرنی چاہیے کہ جو گھر میں مصیبتیں پریشانیاں ہیں،
اللہ پاک فرماتا ہے کہ بہت کچھ تو ہم معاف کر دیتے ہیں، بہت کچھ تو بھی اللہ پاک معاف کرتا ہے. جو ہماری پریشانیاں، ٹینشنیں، یہ ساری مصیبتیں، یہ ہیں اس کی مین وجہ ہمارے اپنے اعمال ہوتے ہیں جن کی سزا مل رہی ہوتی ہے. بعض اوقات بندہ ایک چھوٹا سا گناہ کرتا ہے، ایک بار بدنگاہی کرتا ہے تو پورا سال وہ قرآن کی تلاوت سے محروم ہو جاتا ہے، قرآن کی زیارت کرنے سے اللہ پاک اسے محروم کر دیتا ہے، توفیق چھن جاتی ہے اسے، اللہ پاک نمازوں کی توفیق چھین لیتا ہے گناہوں کی وجہ سے. تو گناہ کی وجہ سے نیکیوں کی توفیق چھین لی جاتی ہے، اور بندہ سمجھتا ہے میں بہت دنیا میں مصروف ہو گیا ہوں، میں نماز نہیں پڑھتا، میں ٹائم نہیں ہے میرے پاس کسی دینی بات سننے کا، درس و بیان میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے. تو اصل وجہ ہوتی ہے اللہ پاک توفیق چھین لیتا ہے. ورنہ یہاں بیٹھنے کا کتنا فائدہ ہے کہ دل کو سکون ملا ہے، کوئی قرآن و حدیث کی بات سن رہے ہیں، ٹھیک ہے تکلیف بھی ہو رہی ہے، بزرگ ہیں، کمر میں درد ہے، گھٹنوں میں درد ہے، بڑی تکلیف ہے بیٹھنے میں، لیکن پھر بھی ایک جو دلی سکون ملا ہوا ہے نا، وہ سکون اس درد پہ حاوی ہو گیا ہے، اس گھٹنوں کے درد پہ، کمر درد پہ، باقی بیماریوں پہ وہ سکون اللہ کے جو طرف سے ایک نازل ہو رہا ہے، سکینہ نازل ہو رہا ہے، وہ حاوی ہو جاتا ہے تو وہ تکلیف دب جاتی ہے، ایک پین کلر کا کام کرتی ہے. تو جس کو اللہ کی یاد میں سکون مل جاتا ہے اس کو پھر دنیا کی کسی اور چیز میں بادشاہت پہ بٹھا دینا، آپ کو وزیر اعظم بنا دیں، شاید آپ کو مزہ نہیں آئے گا جو آپ کو یہاں ادھر بیٹھ کے اللہ کے گھر میں ذکر و اذکار کرنے کا، علم دین سیکھنے سکھانے میں جو مزہ آئے گا نا، پھر دنیا کی کسی چیز میں نہیں آئے گا. کیونکہ اللہ پاک نے فرما دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے اور دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہے. تو اس لیے اللہ پاک نے یہ جو توفیق عطا فرمائی ہے تو اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور روزانہ الحمدللہ آپ سارے مل کے جو ختم شریف کرتے ہیں، روز کرتے ہیں. لوگ تو جمعرات کو شاید اپنے کسی بڑے کو یاد کرتے ہوں گے، یا سال میں برسی پہ یاد کرتے ہوں گے، تھوڑا سا کیلے فروٹ سامنے رکھ کے دعا کرتے تھے ہوں گے. تو یہاں روز دعا ہو رہی ہے، سارے سب کے مرحومین کے لیے ہو رہی ہے، یہاں جتنے بھی تعاون کرتے ہیں ان کے مرحومین کے لیے ہو رہی ہے. اور کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. اور ہر جگہ ایسا نہیں ہو رہا، کوئی فجر کے ٹائم جب دنیا سوئی ہوتی ہے، ایک یونیک قسم کا کام آپ کر رہے ہیں، ایک الگ تھلگ کام کر رہے ہیں. شاید آپ پورا سروے کر لیں کسی مسجد میں، شاید آپ کو اس طرح فجر میں روز ختم شریف، روز فروٹ اور ذرا ریفریشمنٹ ایسی ملے. اور انشاءاللہ یہ سلسلہ بڑھتا رہے گا. فیضان غوث اعظم ہے، غوث پاک کا فیضان تو جاری ہے، جاری رہے گا. لنگر غوثیہ جاری رہے گا، انشاءاللہ چلتا رہے گا. تو آپ ہم حصہ ڈال رہے ہیں، آگے ہمارے بعد اور لوگ آئیں گے، اللہ ان کی ڈیوٹی لگا دے گا، وہ حصہ ڈالتے رہیں گے، قیامت تک یہ نظام چلتا ہی رہے گا انشاءاللہ. تو اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جو عبادت کی توفیق دیتا ہے اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور کتنا شکر ادا کرنا چاہیے، رات کو بھی امیر اہل سنت مدنی چینل پہ لائیو مذاکرے میں اسی موضوع پہ چل رہا تھا، شکر کے بارے میں. کتنا شکر ادا کرنا چاہیے، ہر لمحے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ نعمت دی، یا اللہ تیرا شکر ہے تو مسجد میں جانے کی توفیق دے رہا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے درس میں بیان میں بیٹھنے کی توفیق دی، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہاتھ دیے، بازو دیے، تو نے آنکھیں دی، دماغ دیا، کھانا کھاتا ہوں ہضم ہو جاتا ہے. کتنے لوگ ڈنگی کی مرض میں مبتلا، اسپتالوں پڑے ہیں، گھروں پڑے ہیں، مجھے ڈنگی نہیں ہوا، بخار بھی نہیں ہوا، میں ٹھیک ٹھاک ہوں، کھانا ہضم ہو جاتا ہے، جسم میں تکلیف نہیں ہے. ورنہ آج کل جو بیماریاں وائرل ہیں، بخار آج کل وائرل ہے، گھر گھر مریض پڑے ہیں، ڈنگی کا مرض وائرل ہو چکا ہے. اسی طرح آنکھوں کے مریض، بچوں کو بڑوں کو آنکھوں کی بیماریاں، ایک وائرل انفیکشن یہ چل رہے ہیں. تو کتنی ان بیماریوں سے اللہ پاک نے ہمیں بچایا ہوا ہے. تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو جو شکر کرتا ہے اللہ پاک اسے اور نعمتیں عطا فرماتا ہے. اور نعمت جاتی نہیں ہے، کہتے ہیں نا شکر کے پنجرے میں نعمت کو قید کر لو تو پھر نعمت جائے گی نہیں، نعمت اپنے ہاتھ میں رہتی ہے. اور زوال نعمت سے اللہ بچائے، یہ بھی دعا کرتے رہنا چاہیے. اور ہم سب کا اللہ پاک ایمان سلامت رکھے. جو ہم نے عذابات سنے ہیں جہنم میں کافروں کے لیے، تو جس کا ایمان برباد ہو گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، کبھی نکلے گا نہیں. اس لیے سب سے قیمتی چیز ہے ایمان. ایمان ہے تو اگر گناہوں کی وجہ سے کسی کو سزا ہوگی بھی تو وہ اپنی سزا بھگتنے کے بعد جہنم سے نکل آئے گا. لیکن جس کا ایمان برباد ہو گیا یا کافر ہے، کافر کا بھی ایمان نہیں ہوتا، تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم رہے گا، ہمیشہ مستقل سزا اس کی ہے. تو اللہ پاک ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نماز کا طریقہ ہم سیکھ رہے تھے، رکوع کی سنتیں.